السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کے دوران ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد۔ القصیص انڈسٹریل ایریا 1 کی پارکنگ میں لگنے والی ہولناک آگ پر 21 منٹ میں قابو پا لیا گیا۔ قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے لڑا ہوں، پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔ عمران خان۔ طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ امارات میں اپنی ہی مالکن پر کالا جادو کرنے والی ملازمہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ رمضان المبارک کے دوران ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی دارالحکومت ابوظہبی کی پولیس نے رمضان المبارک کے دوران ابوظہبی اور العین کی شاہراہوں پر چلنے والی ہیوی ٹریفک کے لیے اوقات کار معین کر دیے۔ پولیس کے جاری کردہ اوقات کار کے مطابق صبح 8 سے 10 بجے تک اور 2 بجے دوپہر سے 4 سپہر رمضان المبارک کے دوران ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی دارالحکومت ابوظہبی کی پولیس نے رمضان المبارک کے دوران ابوظہبی اور العین کی شاہراہوں پر چلنے والی ہیوی ٹریفک کے لیے اوقات کار معین کر دیے۔ پولیس کے جاری کردہ اوقات کار کے مطابق صبح 8 سے 10 بجے تک اور 2 بجے بعد دوپہر سے 4 بجے سپہر تک 50 سے زائد مسافروں کو لے جانے والی ہیوی ڈیوٹی ٹرکوں، لاریوں اور بسوں پر پابندی ہوگی۔ القصیص انڈسٹریل ایریا 1 کی پارکنگ میں لگنے والی ہولناک آگ پر 21 منٹ میں قابو پا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی سول ڈیفنس نے بتایا کہ جمعے کی صبح القصیص انڈسٹریل ایریا 1 کی پارکنگ میں لگنے والی ہولناک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ آگ نے کئی کاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے جگہ پر موجود آتش گیر مادے کی وجہ سے دھواں اٹھنے لگا۔ دبئی سول ڈیفنس کے آپریشن روم کو صبح 10:07 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ القصص سول ڈیفنس اسٹیشن سے ٹیمیں فوری طور پر روانہ کی گئیں، جو 5 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ الراشدیہ اسٹیشن سے ایک اور ٹیم بھی روانہ کی گئی۔ فائر فائٹرز نے 21 منٹ کے اندر آگ پر قابو پا لیا اور پھر کولنگ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی شدت ابھی تک واضح نہیں ہے۔ واقعے کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ حکام کو بھیج دیا گیا۔ قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے لڑا ہوں، پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔ عمران خان۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے کل وفاقی کابینہ اجلاس طلب کر لیا ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ کل شام قوم سے خطاب بھی کروں گا۔ قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے 3 اپریل کی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے بھی قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کابینہ کو بھی بحال کر دیا ہے۔ طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی ادارے ہینلے کی جانب سے 112 ممالک کے پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کی گئی، جس میں جاپان نے ایک بار پھر دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ جاپان کے ساتھ سنگاپور درجہ بندی میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ دونوں ممالک کے پاسپورٹ رکھنے والے دنیا بھر میں 192 مقامات تک بغیر ویزا کے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فہرست میں یوکرین 34ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ روس 117 اسکور کے ساتھ 49ویں نمبر پر براجمان ہے۔ روس رواں سال کے اوائل میں 46ویں نمبر پر موجود تھا۔
برطانیہ کا پاسپورٹ 187 کے ویزا فری اسکور کے ساتھ 5ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ امریکی پاسپورٹ 146 کے اسکور کے ساتھ 6 نمبر پر موجود ہے۔ افغانستان درجہ بندی میں سب سے نیچے ہے، جس کے شہری محض 26 مقامات تک بغیر ویزا سفر کرنے کے اہل ہیں۔ انڈیکس کے مطابق پاکستان فہرست میں 190 نمبر پر موجود ہے، جس کے شہریوں کو محض دنیا بھر میں 31 مقامات تک بغیر ویزا رسائی حاصل ہے۔ دیگر 3 ممالک جن کے رینک پاکستان سے کم ہیں، ان میں شام، عراق اور افغانستان شامل ہیں۔ امارات میں اپنی ہی مالکن پر کالا جادو کرنے والی ملازمہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک ایشیائی گھریلو ملازمہ کو اس کے آجر کے خلاف جادو ٹونے کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جادو ٹونا کرنا متحدہ عرب امارات کے وفاقی تعزیرات کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ دبئی پبلک پروسیکیوشن نے نوکرانی کو بدعنوانی کی عدالت میں بھیج دیا۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ اسے ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا سامنا ہے اور اسے شبہ ہے کہ اس کی ملازمہ کالا جادو کر رہی ہے۔ متاثرہ نے یہ بھی بتایا کہ آدھی رات کو جب وہ باتھ روم میں تھی، عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ جب آجر نے نوکرانی کا فون تلاش کرنے کے بعد متاثرہ نے پایا کہ نوکرانی جادو کرنے کے لیے کسی اجنبی سے بات کر رہی تھی۔ آجر کو طلسم والی گڑیا کی تصویر کے ساتھ ساتھ نوکرانی کے کمرے میں خون سے چھپا ہوا کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ملا۔ اسسٹنٹ پروسیکیوشن آفس کے سربراہ فہد عبدالکریم بالزمون نے بتایا کہ ملزمہ نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس نے جادو ٹونا کے لیے اپنی ایک رشتہ دار سے رابطہ کیا تھا۔ اس نوکرانی نے بتایا کہ جادو ٹونے کے لیے اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو 200 درہم دیے تھے تاکہ اس کی آجر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد رشتہ دار نے اسے واٹس ایپ پر گڑیا کی تصویر بھیجی اور اس سے کہا کہ وہ اس گڑیا کی تصویر کو اپنے فون پر رکھے۔ ایسا کرنے سے ملازمہ آجر کے رویے کو کنٹرول کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔